بتائیں گی ایج کیا ہے بچوں کی جو رپورٹ ہو رہے ہیں اس طرح کے کیسز میں؟ دیکھیں بچوں کی اگر ڈیفینیشن یونائٹڈ نیشن چلڈرن رائٹ کنونشن سے اگر لیں تو وہ 18 سال ہوتی ہے. ہمارے پاس 6 مہینے تک کے بچے رپورٹ ہوئے ہیں اور 17-18 سال کے بھی ہیں. کم عمر میں 10 سال کے کم عمر میں بچوں کے لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے ابیوز کی. پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے لڑکیوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے کہ پھر وہ آنر کلنگ بھی آ جاتی ہے اور آنر کا ایشو بھی آتا ہے. تو ہر ایج گروپ کے آتے ہیں اور ہر طبقے سے آتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ خالی لوور مڈل کلاس یا پور کلاس سے آتے ہیں, ایون ویل ٹو ڈو کلاس سے بھی آتے ہیں. اور وہاں ہمیں زیادہ مشکل ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے ان کا پھر ایک نیم ایٹ اسٹیک ہو جاتا ہے. تو میں پروفیسر ڈاکٹر عائشہ مہناز ہوں. بنیادی طور پہ میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں اور ایک آرگنائزیشن رن کرتے ہیں کوپل کے نام سے, چائلڈ ابیوز پریونشن سوسائٹی. ہماری تنظیم بچوں کے حقوق کے حوالے سے کام کرتی ہے اور وہ بچے جو تشدد کے یا کسی بھی قسم کی زیادتی کا شکار ہوئے ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر, ان سب کے لیے ہم آواز بلند کرتے ہیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے ان کی مدد کرتے ہیں. یہ ہمارا سالہ ایونٹ ہے. ہر سال یونیورسل چلڈرن ڈے اور چائلڈ ابیوز پریونشن ڈے جو 19 اور 20 کو ریسپیکٹیولی ہوتا ہے, اس حوالے سے یہ ہمارا ایک اویئرنیس ریزنگ پروگرام ہوتا ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے سے جو لوگ ہیں, جس میں ڈاکٹرز ہیں, صحافی ہیں, مدرز ہیں, ٹیچرز ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا بچے خاص طور پہ, ان کے ساتھ ہم یہ دن مناتے ہیں اور پھر اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ یہ جو ہم بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ہم کنٹینیو رکھیں گے. اور تمام لوگوں سے ہماری گزارش یہی ہوتی ہے کہ کیونکہ 50% سے زیادہ آبادی مشتمل ہے پاکستان میں بچوں پہ, ان کے لیے اگر ہم نے ابھی سے نہیں کام کیا تو آگے چل کے ہمارا جو فیوچر ہے وہ بری طرح متاثر ہوگا. کوپل جو آپ کی این جی او ہے, بچوں پر تشدد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کس طرح کا تشدد رپورٹ ہوتا ہے اور کتنی ایج کے بچوں کے لیے رپورٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک ہمارا تشدد آپ کو پتہ ہوگا ہر طرح کا ہوتا ہے, فزیکل ہے, مینٹل ہے, ایموشنل ہے, سیکشل ہے. ظاہر ہے ہمارے پاس جو بچے پہنچتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو بری طرح شکار ہوتے ہیں, چاہے وہ فزیکل ابیوز سے کے حوالے سے ہے کہ اس حد تک ان کو مارا پیٹا جاتا ہے کہ زخم آ جاتا ہے تو پھر آتے ہیں. سیکشل ابیوزز کے کیسز ہمارے ہر طبقے سے رپورٹ ہو رہے ہیں اور اس میں ملوث تقریباً 80-90% وہی لوگ ہوتے ہیں جو گھر کے ہوتے ہیں, لائک نیبرز ہوتے ہیں. تو ہم ان کے لیے پھر ایک تو ہم ان کو ملٹی ڈسپلنری اپروچ کے تحت ان کا علاج کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا اویئرنیس کرتے ہیں. کچھ ہمارے آرگنائزیشنز ہیں جو لا انفورسنگ سے تعلق ہے یا وکلاء حضرات ہیں, ان کے تھرو پہ ہم ان کے کیسز کو میڈیکو لیگل کراتے ہیں, کرتے ہیں. تو ہمارا جو تنظیم ہے وہ اویئرنیس ریزنگ کے علاوہ ٹریننگ آرگنائز کرتی ہے ڈاکٹرز, پیرامیڈک, ٹیچرز, ایون مدرز اینڈ پیرنٹس کی کہ کس طرح وہ اپنے بچوں کو پہلے تو تحفظ دیں اور اگر خدا نخواستہ اس کا شکار ہو جائیں تو وہ کہاں پہ جائیں. اسی طرح ہمارا ایک سروس ڈلیوری کمپوننٹ ہے. ہاسپٹلس میں ہم نے چائلڈ پروٹیکشن کمیٹیز بنائی ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں اور اب ہم اسکول پروٹیکشن کمیٹی کی طرف کام کر رہے ہیں. اینڈ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ وہ کیسز ہیں جو پولیس میں رپورٹ ہو چکے ہیں؟ کچھ رپورٹ ہیں ابھی بھی. اصل میں جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں یا قانون نافذ, ان پہ لوگوں کا ابھی تک اس طرح کا اعتماد نہیں ہوا ہے. اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پورا کیس کر لیتے ہیں اور جب ان کا کیس پولیس کے حوالے ہوتا ہے یا اس کے اوپر ہم کوئی قانونی چراغ جوئی کرتے ہیں تو پیرنٹس جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم پھنس گئے تو پھر ہم لمبا چلیں گے. ہمیں ضرورت ہے کہ ایک تو یہ جو بھی ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, ہماری قانون دان طبقہ ہے, اس پہ لوگ زیادہ سے زیادہ اعتماد کریں کیونکہ جتنے کیسز سے رپورٹ ہوں گے, اور جو سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ اگر ابیوزر آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے اور وہ گرفتار ہے تو اس کو قرار واقعی سزا فوراً دی جائے. کیونکہ کیس ڈیلے ہوتا ہے تو اس لیے لوگوں میں بددلی اور نا امیدی پھیلتی جا رہی ہے. کیا کوئی مجھے آپ ایگزیکٹ فگر بتا سکتی ہیں کہ سندھ سے اتنے بچوں کے ساتھ مختلف قسم کے ابیوزو معاملات ہوئے ہیں, کوئی ایگزیکٹ فگر ہے؟ دیکھیں کوئی نیشنل ڈیٹا بیس تو ہے نہیں قومی, اس کی مختلف این جی اوز کی توجہ سے ہوتا ہے. اب آپ اس میں اگر دیکھیں ہر سال تقریباً صرف سیکشل ابیوز کے 3000 سے زیادہ بچے شکار ہوتے ہیں اور پنجاب کے بعد سندھ کا دوسرا بڑا نمبر ہے جس میں سب سے زیادہ جنسی تشدد کا شکار ہوتے ہیں. حال ہی میں جو فاطمہ کا کیس ہوا ہے آپ سب کو پتہ ہوگا. اب یہی ہوتا ہے کہ لوگوں میں نا امیدی اور مایوسی جب پھیلتی ہے جب مجرم کو سزا نہیں دی جاتی. تو انلیس اینڈ انٹل یہ وہ جو لوگ ہیں وہ ان کو
بچوں کو انصاف ملے، ان کے والدین کو انصاف ملے، اور جو اس میں ملوث ہیں ان کو واقعی قرار واقعی سزا 1-2 سال نہیں بلکہ ان کو لمبی سزا دی جائے تاکہ ہمارا معاشرہ اس وبال یا اس برائی سے نجات پائے۔ سر آج بہت ہی زبردست واک ہوئی، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، مین بھی ہیں، لیڈیز بھی ہیں، اور یہ جو آگاہی ہو رہی ہے چائلڈ ابیوز کے بارے میں، اور اس کے بارے میں بات بھی ہوئی، اور 1 منٹ 2 منٹ کی سائلنس کے ساتھ ان کے لیے پھر بعد میں دعا بھی بہت اچھی ہوئی۔ اور دیکھیں آگاہی بہت امپورٹنٹ ہے، پریونشن کے اوپر کام کرنا چاہیے، اور آئی تھنک کومل کا بہت ہی اچھا پروگرام تھا۔ اور پاکستان میں ہم تو بچوں سے لے کے بڑوں سے لے کے مائنورٹیز سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور اسی کو اجاگر کرنا ہے، تو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ ہو رہا ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ بچوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جسے یونیورسل چلڈرن ڈے کہا جاتا ہے۔ اسی موضوع کو لے کے جو ہے وہ چائلڈ ابیوز پریونٹیو سوسائٹی ہے جو کہ 2005 سے کام کر رہی ہے بچوں کی ابیوز کو پریونٹ کرنے کے لیے، جسے آرگنائز کرتی ہیں ڈاکٹر عائشہ مہناز اور ان کی ٹیم۔ میں بھی ان کی ٹیم کا ایک ممبر ہوں۔ تو اسی سلسلے میں اس دفعہ کی جو تھیم تھی وہ بچے جو پوری دنیا میں وار افیکٹڈ ہوئے ہیں یا کسی بھی قسم کا جو ہے وہ ان پہ وائلنس ہوا ہے اور وہ اپنی زندگی کھو چکے ہیں، تو آج ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے اس تھیم میں ہم سب لوگ نکل کر آئے ہیں، تاکہ ہر اس بچے کو یقین دلایا جا سکے کہ بچوں کو جینے کا پورا حق ہے۔ اور اسی تھیم کے ساتھ آج ہم لوگ آئے ہیں، جمع ہوئے ہیں کہ بچوں کو جینے دیں۔ بچوں کا کوئی رنگ، نسل، مذہب، دین نہیں ہوتا، بچے بچے ہوتے ہیں، من کے سچے ہوتے ہیں، اور وہی بچے جو ہیں وہ مستقبل میں معمار ہیں۔ کومپل جو NGO ہے یہ گزشتہ کتنے عرصے سے یہاں پر کام کر رہی ہے؟ کومل کی بنیاد کم و بیش 2005 میں رکھی گئی تھی، جو جہاں تک مجھے یاد ہے، اور 2005 سے ہی یہ ڈاکٹر عائشہ کے انڈر میں کام کر رہی ہے۔ اس میں زیادہ تر ڈاکٹرز ہیں، سوشل ورکرز ہیں، سوشل ورکر ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہیں، اس کے علاوہ گورنمنٹ اور نجی جو ادارے ہیں وہ بھی اس میں اشتراک میں کام کرتے ہیں۔ بتائیں گے آپ کے ساتھ کتنے لوگوں کی ٹیم ہے جو اس طرح کا کام کر رہی ہے، اور فیوچر میں آپ کے کیا پلانس ہیں؟ ہمارے پاس ہمارے اپنے NGO میں 50 سے زیادہ لوگ ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں، 100 سے زیادہ والنٹیئرز ہیں۔ زیادہ تر ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے والنٹیئرز تھے، تو یہ ہمارے جب اس طرح کی کاز میں وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ مختلف ہاسپٹلز میں ہمارے اپنی ٹیم کے لوگ ہیں کہ جب کوئی بچہ آتا ہے تو پیڈیٹیشین کی ضرورت ہوتی ہے، گائنیکالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم ان کو انوالو کرتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہم میڈیا سے تعاون حاصل کریں ہم وہ اس میں کریں۔ تو آہستہ آہستہ ہماری بڑھتی جا رہی ہے۔ ہماری ایک اور ایسوسیشن ہے جو چائلڈ اسپیشلسٹ پہ مشتمل ہے، تو اس کا ایک چائلڈ رائٹ گروپ ہے جس کی میں فوکل پرسن ہوں، PPSCRG کہلاتا ہے۔ تو وہ اچھی خاصی بڑی تنظیم ہے جس میں 2000-3000 لوگ ہیں، تو وہ بھی ہمارے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں جب اس طرح کی کوئی ضرورت ہے۔ چائلڈ ابیوزو کیسز کو روکنے کے لیے کیا ضروری اقدامات کرنے کی اس وقت ضرورت ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ اویئرنیس ریزنگ ہونی چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے بچے کہاں کہاں ابیوز کا شکار ہوتے ہیں۔ اکثر ابھی بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے کو آپ بھیج دیتے ہیں کہ پڑوس میں چلے جاؤ اکیلے، یا دکان سے کوئی چیزیں لے آؤ۔ تو اس طرح کے ہمارے پاس بہت سارے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کہ وہ قریبی دکان پہ گئے یا قریبی کہیں پارک میں اکیلے چلے گئے اور وہاں وہ بچے۔ تو ایک تو والدین کو، اور والدین کے ساتھ نہ صرف ماں باپ نہیں ہیں، جتنے بھی بچوں کے کیئر ٹیکرز جس کو کہتے ہیں آپ، ان کو چاہیے کہ وہ ان کے بارے میں پتہ ہو کہ وہ بچے کہاں کہاں ابیوز ہوتے ہیں اور کیا کیا علامات ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو ڈائریکٹلی بچوں کے ساتھ ملوث ہیں، جیسے ڈاکٹرز ہیں، ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا علامات ہیں کہ آپ کو شک ہونا شروع ہو جائے کہ اس بچے کے ساتھ چائلڈ ابیوز ہوا ہے۔ تو ان کو پتہ ضروری ہے۔ پھر ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے ہر طبقے میں، ہر کلاس میں، چاہے وہ ٹیچرز ہوں، کیونکہ ٹیچرز اینڈ ہیلتھ کیئر پرووائڈر سب سے پہلے بچوں کے اس میں آتے ہیں، تو ان کو ٹریننگ دینے کی بہت ضرورت ہے کہ وہ کیا علامات ہیں۔ اٹس ناٹ لائک ملیریا یا ٹائیفائڈ کہ آپ نے ایک ٹیسٹ کرایا ڈائگنوز ہو جائے۔ اس کو ہمیں پہلے ہم سسپیکٹ کرتے ہیں، پھر اس کی ان ڈیپتھ ہم جاتے ہیں، اور جو چائلڈ ابیوز کا پھر بچہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پھر اس کی علاج کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے ہم بچوں پر تشدد جو کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی کوئی اپنی آواز نہیں ہے، اٹس اے پاور گیم۔ جو جتنا کمزور ہوگا اس پہ، اس سے ذرا جو طاقتور ہے وہ اس پہ کرے گا۔ ساری بات یہ ہے کہ بچے خود تو کمپلینٹس لے کے نہیں جا سکتے ہیں، ان کے والدین کے اوپر ہوتا ہے، ان کے کیئر ٹیکر پہ ہوتا ہے۔ والدین اور کیئر ٹیکرز کی اپنی مجبوریاں ہیں، کچھ اس میں جینوئن بھی ہوتی ہے۔ ابھی بھی یہ اسٹگما ہے کہ جس نے ابیوز کیا ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا، جو ابیوزڈ ہوا ہے اس کو ہر جگہ اچھالا جاتا ہے۔
تو وہ ان کی فیملی کا بھی نیم ایٹ اسٹیک ہوتا ہے. تو بہت سارے بیریئرز ہیں جس کی وجہ سے ہم صحیح سے انصاف ان بچوں تک نہیں پہنچے. کوئی میسیج دینا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب عوام کو؟ عوام کو یہی میسیج ہے کہ بچوں کو جب تک ان کا بچپنا ہے ان کے بچپن میں رہنے دیں، کیونکہ ایک بچہ اگر بھرپور بچپن اپنا گزارتا ہے تو وہ تبھی جو ہے نا بڑا ہو کے ایک کارآمد شہری بن سکتا ہے، اور اسے سوشلی ایموشنلی غذائی طور پہ کسی قسم کی جو ہے وہ ڈپریویشن نہیں دینی چاہیے.